کسی آدمی کے مرنے کے بعد اس کے لواحقین کے پاس فاتحہ خوانی کے لیے جاتے ہیں تو مرنے والے کے پسماندگان کو مصیبت پڑ جاتی ہے اور ان کے چائے پانی کھانے میں بڑا اہتمام کرنا پڑتا ہے. کیا اس طرح کرنا ٹھیک ہے؟ کیا مرنے والے کے لواحقین کو مزید پریشان کرنا نہیں ہے؟ اس معاشرتی برائی کا کوئی حل بتائیں. بھائی بات تو یہ ہے کہ آپ جس گھر میں جائیں جہاں میت ہو چکی ہو، پرانے لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ تسی اس نے سر نہ وبال نہ بنو. اور دوروں بندہ کوئی آیا ہے تو تساں چاہ پانی تو پلانی پیسی نا. جڑا پہاڑے تو لے کے آیا ہے، جڑا دور گرائیں تو آیا ہے تو اس موڑ بھی جا بھی نہیں سکنا، تساں دینا تو ہے نا. تے جڑے قریب نے لوگ ہن اٹے کٹے تے موٹراں بھی کول نے تے مڑ کے آرام نال کرام ونج سکنے، ان کو چاہیے کہ جہاں میت ہو جائے ان پر بوجھ نہ بنے، کھانے اور چائے کے اہتمام کو نہ دیکھیں. اور ایسے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ ان لوگوں کو چائے نہ پلائے. وہ اپنے میت کے سلسلے میں پریشان ہیں، ان کے گھر موت ہو چکی ہے، تو اس کو آپ یہ کوئی شادی کی تقریب نہ بنائیں. وہ جو خدمت ہوتی ہے نا وہ اور ہوتی ہے. پرانے لوگاں جسی ونے ہیں تو اس ویلے ہونا ہے دعا آکھی تے پائی ٹریا جی مڑ کے. کیوں جی؟ اگلیاں وقت نہ پے جی چاہ پانی آن سن، بوتلاں آن سن، روٹی پکا سن، بس جی 2 منٹ بیٹھا. سنت بھی یہ نا طریقہ کسی عادت کرو، اتھے جم کے ڈیرے لا کے بہ رہو 2-3 گھنٹے تک بندہ اٹھے پائیے دفع ہوئے ان کے درے اور بھی کام ہے بہوں تسی اتھے بہ ہی ونجو. یہ بھی تو بری گل ہے نا. 2 منٹ اٹھے. عیادت کے ادب بھی یہی ہے کہ آپ 2-3 منٹ بیٹھیں مریض کے پاس. خدا جانے مریض کس حالت میں مبتلا ہے جی. تو اسی طرح آپ کسی کے فاتحہ خوانی کے لیے جائیں 2-4 منٹ بیٹھے، اس کے بعد جلدی اٹھائیں. نزاکت کو دیکھیں، جلدی اٹھایا کریں. تسی بھی اتھے لمک کے بہ رہنے ہو، اگلیاں ہی پھر آنا ہے. 15-20 منٹ ہوئے اباسیاں مارنا پیا، اس ہاں دیو کوئی پھکا چاہ نا. تسی آپ بھی منع کریا کرو، خیال رکھیا کرو. اگلا کئی غریب آدمی ہونے کئی نہیں پلا سکنے.